شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 74 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ خالد، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام، خالد انتقام۔ ناظرین، یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، خالد نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کرے، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد کو بتایا، مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو۔ ناظرین، خالد نے حکم دیا اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مسنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خالد کو جواب ملا۔ ناظرین، فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا، جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھی یا مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر خالد آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ خالد نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مسنہ بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریائے معقل عبور کرنا چاہتا تھا، لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ ناظرین، مسنہ کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مسنہ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مسنہ کے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، مسنہ نے کہا۔ اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد نے کہا تھا کہ بیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے۔ ہم ان پر حملے کرتے رہیں گے، ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول دستہ ہیں، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو، کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مسنہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد بن ولید کاظمہ یا ابلا میں ہوں گے، انہیں بتاؤ کہ ماکل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ ناظرین، خالد پہلے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ انہیں گھوڑوں اور بار بردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد کا راستہ کوئی اور تھا۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے، سامنے ایک گھڑ سوار بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ خالد نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلوؤں پر کر لیے اور اس کے ساتھ مسنہ بن حارثہ کا پیغام لایا ہے۔ دور سے ایک محافظ نے کہا، فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے معقل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ مسنہ کے قاصد نے خالد کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں، آپ کے اور مسنہ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ مسنہ کہاں ہے؟ خالد نے پوچھا۔ فارسیوں کے سامنے، قاصد نے کہا۔ مسنہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول ہیں۔ مسنہ نے
پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچے۔ ناظرین، خالد نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مسنہ بن حارثہ تھے۔ خالد کی فوج مسنہ کے سواروں سے جا ملی۔ خالد نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مسنہ کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ خالد نے مسنہ سے کہا، دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے۔ یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ مسنہ نے کہا، مجھے ان کے ایک قیدی سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سالار جن کے خلاف ہم لڑے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں۔ ایک کا نام قباز ہے اور دوسرے کا نام انوش جان۔ انہوں نے اپنے سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے عقب کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ اپنے پیچھے دریا کو رکھا۔ زیادہ نہ سوچ ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا رہوں گا۔ اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے ابن حارثہ۔ خالد نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نام لے ابن ولید۔ مسنہ نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم ان کی صفیں اس طرح درہم برہم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار رک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں۔ انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں۔ ابن ولید، تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے ان آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم رکھا تھا۔ ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حارثہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ خالد نے کہا، یہ خود مانیں گے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے جس کی راہ میں ہم اپنی جان قربان کرنے آئے ہیں۔ آؤ، میں زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رکھو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چالے چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار قارن بن قریاس دانشمند آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد کس طرح لڑتا ہے۔ قارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباز اور انوش جان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی۔ ناظرین، پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر مدینہ کے سرفروش تھے، ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمان کے ہتھیار بھی کمتر تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد نے اپنی فوجوں کو روک لیا۔ مسنہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، قارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ ناظرین، خالد ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہے ابن ولید، یہ گھڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ ناظرین، خالد نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار معقل بن العاشی تھا
وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ معقل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ ناظرین، خالد اپنے سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریاض سے آگے نکل گیا۔ ناظرین، معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمانوں کی تلوار سے بچا لے گا۔ ناظرین، قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 75 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔